حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے روکتی ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب 1 منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو، ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تب ہی آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ انسان جب 2 چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہے۔ نمبر 1، جب حد سے زیادہ غم ملنے لگیں۔ نمبر 2، ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں سے راستہ ضرور بدلے گا۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو جائے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ اگر تم راہ عشق کے مسافر بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عاجز بنا لو، جیسے راکھ اور دھول۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے،
جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے گا؟ یہی ہمارے حال ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔